بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم والا ہے۔ 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ وفا اسٹوریز یوٹیوب چینل کے عزیز دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، جس کو خدا خاوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات الاقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہو گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن عجوز بڑھیا کے بیٹے ہے اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا آپ نے اپنی کفالت لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ، اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موت موت وا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس محیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے۔ ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں ہیں۔ گورے و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں۔ بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بالکل اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کی 70,000 انسانوں کی اس موت کی ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فاروانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرمائے کہ تم کھٹا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔
یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں نے ڈھانپوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہان یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس کا موت اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کی جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پہن کر ان کے کپڑوں پر نمود ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خاوند و قدوس نے اس طرح بیان فرمایا کہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلنے اور ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے اسے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ درس ہدایت بنی اسرائیل کے اس مہیر القول واقعہ سے مندرجہ ذیل ہدایت ملتی ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی، لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پہلے یا گھمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا ہو رہوں، کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی کہ جہاد سے گریز کرنا، یہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کی دفع نہیں کر سکتا، لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے نہ کوئی ڈرا سکتا ہے۔ عقیدت رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کے پاس استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لذت نہیں آ سکتی۔ اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلہ میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے ہیں۔